اس بیان میں کہ چند روزہ ناپائیدار حیات پر مدار نہ رکھنا چاہیے اور تھوڑی سی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ مرض قلبی کا علاج کی فکر کرنا چاہیے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط لکھا ہے، خط نمبر 166 ہے نا، ملا محمد امین صاحب کی طرف سے. کیا لکھا ہے کہ چند روزہ ناپائیدار حیات پر مدار نہیں رکھنا چاہیے اور تھوڑی سی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ مرض قلبی کا علاج کی فکر کرنا چاہیے. زندگی تھوڑی ہے، دل ہمارے بیمار ہیں، تو ذکر سے اس کا علاج کرنا ہے. یہ لکھ رہے ہیں. اے میرے مخدوم، کب تک اپنے اوپر مادر مہربان کی طرح کانپنا چاہیے؟ کب تک اپنے اوپر غم و غصہ سے پیش تاب کھانا چاہیے؟ اپنے آپ کو اور سب کو مردہ سمجھنا چاہیے، بے حرکت چند مال کرنے. انا کا میتم و انا میتون، یعنی کہتے ہیں اس تھوڑی سی فرصت میں مرض قلبی کے علاج کی فکر جو نہایت ہی ضروری ہے، ذکر کثیر کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اس تھوڑی سی مہلت میں رب جلیل کی یاد سے باطنی مرض کا علاج کرنا چاہیے، جو نہایت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ مقصد ہے. اعظم اعلیٰ یعنی اعلیٰ اور اعظم مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہے نا. وہ دل جو غیر کا گرفتار ہے اس سے خلاصی کرنی چاہیے، اور اس جو دل غیر کا گرفتار ہے اس سے خیر کی امید نہ رکھ. سمجھائی؟ وہ دل جو غیر کا گرفتار ہے اس سے خیر کی کیا امید رکھتا ہے؟ اور وہ روح جو کہتر یعنی دنیا کی طرف مائل ہے اس سے نفس ہمارا بہتر ہے. لو، وہ روح جو کہتر یعنی دنیا فرمایا نا، اس طرف اس متوجہ ہے، اس سے نفس ہمارا بہتر ہے. وہاں تو سلامتی قلب طلب کرتے ہیں اور خلاصی روح چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم کو طے اندیش سمتن روح قلب گرفتاری کے سبب حاصل کرنے کی فکر میں ہیں. ہم کوتا اندیش یعنی ہماری سوچ عقل ماری ہوئی نا، اللہ ہمتن روح قلب کی گرفتاری کے سبب حاصل کرنے میں فکر ہے. جس سے روح اور قلب کی گرفتاری ہوتی ہے کون کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ جس سے روح اور قلب سمجھا رہی گرفت ہوتی ہے نا ہماری، یعنی اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہائے ہائے افسوس، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کوشش کریں گے نا، کچھ نہیں ہمت کریں گے نیک بننے کی. اللہ، محبوب تو اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اللہ، وہ مارے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اس کی شریعت کے مخالفوں کے ساتھ عداوت و بغض سختی کرنے کی ترغیب میں. لو سن لو، کہتے میٹھا میٹھا ہی رہنا چاہیے. وہ کہہ رہے جو اللہ کے دشمنوں سے ان سے دشمنی کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب شریعت وسلم کی مطابق کی شوق دلا رہے ہیں، اس کی شریعت کے مخالفوں کے ساتھ عداوت بغض سختی کرنے کی ترغیب میں. شہادت شرافت کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا. حق تعالیٰ آپ کو نبی امی قرشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی میراث کی خلط سے مشرف فرمائے. دعا پہلے تو دے رہے ہیں، باطنی خلط سے مشرف فرمائے. اللہ، جیسا کہ آپ وسلم کو ظاہری میراث کی خلط سے مشرف فرمایا. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے آمین کہا. اللہ اس پر رحم کسی نے آمین کہا. اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری میراث عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے اور باطنی میراث عالم امر سے، جہاں کے سراسر ایمان و معرفت ہدایت ہے. عالم امر سے باطنی کیا ہے؟ باطنی میراث عالم امر سے. اللہ، میراث ظاہری کی بڑی نعمت کا شکر یہ ہے کہ باطنی میراث سے راستہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اگر نعمتیں ظاہر دی ہیں نا تو پھر باطنی میراث میں سے حصہ لینا چاہیے نا. یہ بات سمجھے؟ آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کو اگر اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری میراث سے حصہ دیا ہے، یعنی ان کی ظاہر شریف پہ عمل کر رہے ہیں، تو باطنی بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا.
باطنی میراث سے راستہ ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری کے سوا حاصل نہیں ہوتا. پس آپ پر واجب ہے، آپ پر کیا واجب ہے کہ عوامر نئی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت بجا لائیں، کیونکہ مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت کی فرح ہے. سمجھے نہیں؟ اشاق جو ہے نا تابع مشوق ہوتا ہے، عاشق تابع اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور پاک سے دشمنوں کے ساتھ کمال بغض رکھیں، ان کی شریعت کی مخالفوں کے ساتھ عداوت رکھیں. جو شریعت مخالف ہے نا، جو شریعت کے مخالف ہے ان کے ساتھ عداوت رکھیں. محبت میں مندانہ تو چاپلوسی روا نہیں ہے، کیونکہ محب اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے. مخالفت کی طاقت نہیں رکھتا اور اپنے محبوب کے مخالفوں کے ساتھ کسی طرح بھی صلح پسند نہیں کرتا. ہم پر جفیاں ڈالنے والے آئے کنوں، ہمارے کو جفی ڈالی ہے ہم نے. دین اسلام کی غیرت تو ہے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہمیں دین اسلام کا شوق نہیں نا. ہاں، ہمیں اپنے دین اسلام کا شعور اجاگر ہو تو ہم پھر اس کی غیرت بھی کریں. ہم پہچان ہی نہیں نا، اس بنیاد نہیں نا بناتے اسلام کو، جو بنیاد بنا کے کسی دوستی جس پہ نہیں کرنی. ہماری غرض و غرض اور ہوتی ہے نا، اس سے مادی فائدہ کتنا ہوگا؟ ہاں جی اللہ. دو ضدوں کا جمع ہونا مال ہے نا، ایسے نا. اور متاع دنیا سراسر غرور اور فریب ہے، اور آخرت کا ابدی معاملہ اسی پر مترتب ہے. یہ دنیا میں آخرت کمانی ہے نا. چند روزہ زندگانی کو اگر سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں بسر کیا جائے تو نجات ابدی کی امید ہے، ورنہ کچھ نہیں، کچھ نہیں. خواہ کوئی ہو، عمل خیر ہی کیوں نہ ہو بجا لایا جائے. اللہ کی محمد سے فاتون ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. ایسے نا اللہ ہے. محمد سی کنین عزت دو جہاں کی، پڑے خاک اس کے سر پر جو نہیں ہے خاک اس در کی. لو کیا کہہ رہے ہیں، سنیں. ہیں سید اے محمد سید کونین عزت دو جہاں کی، پڑے خاک اس کے سر پر جو نہیں ہے خاک اس در کی. جو اس در کے سر نہیں جھکاتا نا، اس کے سر میں خاک پڑے. مطابقت کی اس بڑی دولت کا حاصل ہونا پورے طور پر دنیا کے ترک کرنے موقوف نہیں ہے تاکہ مشکل نظر آئے، بلکہ اگر زکوٰۃ مفروضہ بھی بالفرض ادا ہو جائے تو مضرت کے نہ پہنچنے میں کلی ترقی حکم رکھتا ہے، کیونکہ مال مزکی کی ضرر سے نکل جاتا ہے. یعنی مال کا زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، نقصان سے بچ جاؤ گے. زکوٰۃ ہے نا، سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ 2.5% ہوتی ہے نا، یہ اگر نہ دیے 97 ڈبو دیتی. 97 وہ نقصان ہو جاتا ہے. اللہ کسی کے بزرگ سے پوچھا نا کہ آپ ہی اپنی باتیں محبت والی. انہوں نے پوچھا بھی زکوٰۃ جناب کتنی چاہیے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ تو 3 طرح کی ہوتی ہے، تو کون سے پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا تو سب جناب، مجھے تو ایک ہی کا پتا تھا، تو ساری بتا دو. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ شرعی طور پہ 2.5% 200 پیچھے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے 97.5 دے دے تو 2.5 آپ رکھ لیں. تیسرا درجہ یہ کو پوچھا جائے کہ تو اتنے پیسے جمع کیوں کیے؟ ہم پہلا ہی درجہ اپنا لیں تو بڑی بات ہے. ہاں سو گئے ہو؟ اللہ. پس لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت اقام شرعی کے بجا لانے میں صرف کرنی چاہیے، اور شریعت علماء اور صلح کی تعظیم و عزت بجا لانی چاہیے، اور شریعت کے رواج میں دینے میں کوشش کرنی چاہیے. سمجھ آئیے؟ اتنا کچھ تو کرو یار جو سنا ہے. یعنی کیا کریں گے؟ تمام ہمت کر کے نا شرعی احکام بجا لائیں گے،
اور اہل شریعت علماء اور صلحاء کی تعظیم و توقیر بھی بجا لائیں گے، اور شریعت کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے اور رواج دینے کی کوشش بھی کریں گے۔